السلام من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة۔ محارب کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ چند حدیث مبارکہ کی تلاوت اب تک کر چکا ہوں۔ اس موضوع کو چونکہ ختم کرنا ہے اور صرف اس کے فقہی احکام کی منظم طریقے سے آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص صرف اسلحہ کو لہراتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا، شرعاً اس کی سزا یہ ہے کہ اسے شہر بدر کیا جائے، اس کے علاوہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اگر وہ اسلحہ ننگا کرتا ہے اور کسی کو زخمی بھی کر دیتا ہے تو پھر نفی بلد کے ساتھ اس شخص سے قصاص بھی دیا جائے گا۔ اور اگر اسلحہ ننگا کر کے لہراتا ہے اور مال بھی کسی کا ہتھیا لیتا ہے، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے اور باقی والا حکم وہی رہے گا۔ اور اگر اسلحہ ننگا کرتا ہے، مال بھی چھینتا ہے، کسی کو ضرب و کوب بھی کرتا ہے، کسی کو زخمی بھی کرتا ہے، لیکن قتل نہ کرے کسی کو، تو اس کا معاملہ حاکم شرعی اور امام وقت کی طرف موکول ہے۔ وہ اپنے اختیار کے مطابق جو چاہے اسے سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب بھی کوئی کسی کا مال چوری کرتا ہے یا اس سے چھینتا ہے تو وہ مال تو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ باقی احکام میں کہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، نفی بلد کی جائے گی، یا اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، یا اسے قتل کر دیا جائے گا، اس میں حاکم کو اور امام وقت کو اختیار ہے، جس سزا کو چاہے انتخاب فرما سکتا ہے۔ اور جو شخص اسلحہ لہراتا ہے اور اسلحہ لہرانے کے بعد کسی کو قتل کر دیتا ہے اور مال وغیرہ چوری نہیں کرتا، مال نہیں چھینتا، تو ایسے شخص کے لیے حاکم وقت پر، امام پر لازم ہے کہ وہ اسے قتل کرے۔ اور جو شخص مال بھی چھینتا ہے اور قتل بھی کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، مال واپس لے کے دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ قتل کرتا ہے تو جو اس مقتول شخص کے وارث ہوتے ہیں ان کا اس کی جان پر حق آ جائے گا، وہ چاہیں تو قصاص کے طور پر بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ حاکم نہیں کرنا ہوتا ہے، از خود انہوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ اور اگر وہ مقتول کے وارث اس کو خون معاف کر دیں تو پھر امام علیہ السلام کو، حاکم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اسے محارب ہونے کی وجہ سے قتل کر سکے۔ ان کے قصاص معاف کرنے سے، چاہے انہوں نے دیت لے کے قصاص معاف کیا ہو یا بغیر دیت کے کیا ہو، وہ جو محارب والی سزا ہے اس سے ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ
کہ یہ جو مال محارب شخص کسی سے چھین رہا ہے یا اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے، اس میں کوئی نصاب موجود نہیں ہے۔ چوری میں جب چور کو سزا دی جاتی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو شرعاً اس کے لیے نصاب مقرر ہے۔ اور بھی شرائط ہیں، لیکن نصاب کی حد ہے ربع درہم، یعنی 1 درہم کا چوتھا حصہ، اس کے برابر اس مال کی قیمت ہونی چاہیے جو چور نے تالا توڑ کے حفاظت والی جگہ سے اٹھائی ہے۔ اور یہاں یہ بھی چونکہ میں وہ چوری کے ہم بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ اس نے جائز جگہ پہ رکھی ہوئی ہو۔ اگر کسی کے قبضہ کی جگہ پہ اس نے قبضہ کر کے رکھا ہے تو اس کے مال کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ مالک جب چاہے اس کا تالا توڑ کے اس کا سامان باہر پھینک دے۔ 2 چیزوں میں فرق ہے۔ ایک جائز جگہ پر جو اس کی اپنی ملکیت میں ہے، وہاں اگر تالے کے اندر اس نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ ربع دینار کی مالیت کی چیز ہو تو اسے جو بھی اٹھائے گا چوری سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر تالا ہی نہ لگا ہو تو وہ اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، مال واپس کرنا پڑے گا۔ وہ جو مناسب اس کے لیے حفاظت کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر مال ہونا چاہیے، تب ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ بارے میں چوری کے احکام بیان نہیں کر رہا۔ یہ جو محارب ہے اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ ربع دینار ہو نہ ہو، نصاب سے کم ہو زیادہ ہو، جب اسلحہ لہرا کے وہ چھینتا ہے، ربع دینار سے کم بھی اگر مال چھینتا ہے تو اس کے لیے محارب والی سزا آئے گی۔ اس میں وہ شرائط نہیں ہیں جو چوری کی نسبت شرائط ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اسلامی سال کی، اور ابتدائے سال میں ہی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کہ ایام اذاں اور ایام غم سے شروع ہوتی ہے۔ نواز رسول اور سبط اصغر علیہ السلام کا غم منانا یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ بے نیاز خالق مالک کی بارگاہ میں ایک عظیم عبادت ہے۔ ہم نے عزاداری کو بہت بڑا مفہوم دے دیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں جس بات پہ سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے اور جتنی بھی احادیث ہیں اسی کے گرد گرد گھومتی ہیں، وہ محور ہے، وہ ہے نواز رسول کے غم میں آنسو بہانا۔ تو ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ نہ ایام اذاں میں وہ آنسو بہانے کی کوشش کرے۔ ہمارے ہاں بہت سے مومنین شرکت کرتے ہیں، لیکن پوری مجلس میں یا پورے عشرہ کی مجالس میں انہیں یہ نصیب ہی نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکل آئے۔ وہ جو حضرت کے غم میں آنسو بہتے ہیں نا، ان کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، ان کی بڑی قیمت ہے۔ ایک حدیث، بہت سی حدیث ہیں، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد، یہ حدیث مبارک جو ہے وہ اپنی حرز جان بنا لیں۔ فرمایا کہ من ذکرنا اور ذکرنا عندہ، جو ہمارا تذکرہ کرے یا اس کے پاس ہمارا تذکرہ کیا جائے، خود نہیں کر رہا، کوئی اور شخص تذکرہ کر رہا ہے اور یہ ان کا ذکر سن رہا ہے۔ فخرج من عینہ دمع مثل جناح
جناح بعوضۃ دمع مثل جناح بعوضۃ. ہمارا تذکرہ سننے سے اس کی آنکھ سے اتنی مقدار آنسو نکلے جو مچھر کے پر کے برابر ہو. اس سے زیادہ آنسو کی بات نہیں ہو رہی. مچھر کے پر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکلے. تو یہ مختصر سا پانی کا قطرہ اتنا طاقتور ہے، اتنا اس کے اندر اجر رکھا ہے بے نیاز مالک خالق نے کہ مولا نے فرمایا کہ غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سبط اصغر کی فیاضی ہے کہ اس کے صدقہ میں اس کے مصیبت پر مچھر کے پر کے برابر آنکھوں سے کوئی شخص آنسو نکالے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بے نیاز خالق مالک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تک اگر حدیث ہوتی تو کچھ ابہام پائے جاتے کہ شاید چند گناہ ہوں گے، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا. لیکن مولا نے اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ بڑا قابل غور ہے، غور طلب ہے، اور ذہنوں میں اسے گنجائش دینی چاہیے. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. سمندر کتنا بڑا ہے، یہ حصوں میں ہم نے تقسیم کی ہوا ہے نا کہ یہ ایشیا کا ہے، یہ اس جگہ کا ہے. ورنہ تو یہ جو سیارچہ ہے، اس سیارچے پہ 3 حصے سمندر ہے، پانی ہے، ایک اثر خشکی ہے. تو اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ، اور جب ظاہر ہوائیں چلتی ہیں اس کے اوپر جھاگ کی طرح ایک چیز اکٹھی ہوتی ہے. عجیب ہے مولا کی کلام کی یہ وسعت. مچھر کے پر کے برابر یہ پانی، اور اثر یہ دکھاتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہوں تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کی نوازشات تک پہنچنے کا ایک آسان ترین دروازہ ہے، ایک آسان ترین رستہ ہے. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رحمت الہی کے اس آسان سے ذریعہ سے بھی محروم رہتے ہیں. بلکہ ان کے لیے بد نصیبی کا لفظ بھی بہت کم ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیعہ اثنا عشری یہ عقیدہ ہے، اور کوئی اس عقیدے کی تردید نہیں کر سکتا. قیامت والے دن جو اعمال کی جزا ملنی ہے اس کی ایک بنیادی شرط ہے کہ جس شخص کے عقائد اللہ قبول کر لے گا اسے اعمال پہ جزا ملے گی. جس کے عقائد کو اللہ پاک رد کر دے گا کہ یہ عقائد تو میں نے مانگے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس جتنی بھی نیکیوں کا انبار ہوگا اسے ان نیکیوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور عقائد میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، ان کی شناخت اور ان کو حاکم ماننا یہ حصہ ہے عقائد کا. لہذا اس معرفت کے ساتھ اگر کوئی گریہ کرے گا تو پھر اس آدھے آنسوں کی بھی بہت بڑی قیمت ہے.
اور یہ تو ایک قاعدہ ہے کہ عبادات میں خلوص ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. اگر ان میں کسی قسم کا دکھلاوا آ جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی یا کسی اور کے نزدیک مقام حاصل کرنے کا انسان تصور لے آئے، تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی. میں ہر سال گزارش کرتا ہوں اور آپ بھی ہر سال سن لیتے ہیں، بس ایک چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ یہ ایام اذاں چودراہٹ بڑا بننے کے لیے دکھلاوے کے دن نہیں ہیں. جس طرح انسان کا ذاتی کوئی قضیہ ہوتا ہے تو اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے بولنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص غم زدہ ہے. اب جب بھی مجلس عزا میں جائیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. ویسے تو ہر وقت ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال امام وقت کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. امام وقت عجل اللہ فرجہ الشریف اعمال کا مطالعہ فرماتے ہیں، اور جہاں غلطی دیکھتے ہیں اپنے سے منسوب کسی شخص کی، گریہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا ہو گے تو نے یہ غلط کام کر دیا ہے. وہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا، ناقابل تردید حقیقت. لیکن یہاں جس چیز کا تذکر ضروری ہے، جو صاحب عزائے حقیقی ہے، وہ امام وقت ہے عجل اللہ فرجہ الشریف. ہم تو آنسو روتے ہیں نا، وہ صدیوں سے خون رو رہا ہے. یہ خود زیارت کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا و مولا، میں آپ پہ آنسوؤں کے بدلے آنسوؤں کی جگہ پہ خون روں گا. یہ خود معصوم کے الفاظ ہیں. اب وہ جو صاحب عزا ہے حقیقتاً، اس کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال جائیں اور اس میں درج ہو کہ محفل مجلس عزا میں میں گیا ہوں اور وہاں عزا کی کیفیت ہی مجھ پہ طاری نہیں ہوئی، یا بے نیاز خالق مالک کی خوشنودی و غایت کا میں نے اس عمل میں قصد ہی نہیں کیا ہے، مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں کچھ دیر میں امام وقت کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوگا سب کچھ. تو یہ بہت بدبختی کی بات ہے. محفل کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ کے ہاں عمل کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. حدیث ہے کہ جو عمل اس کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اور جو عمل اس کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا. جب اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول کیا جائے تو پھر اس کا زیادہ ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا. لہذا خدا را آپ مجلس عزا میں شرکت کریں یا جلوس عزا میں شرکت کریں، آپ کا لباس، آپ کی کیفیت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کے اشارے کرنا، یہ سب ایسے ہونے چاہیے جن سے یہ محسوس ہو کہ یہ شخص غمزدہ ہے. پھر وہی تاکید کر رہا ہوں جس کے لیے ہر سال اصرار کرتا ہوں. شب عاشور ناز تقسیم کرنے والے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہوگا؟ اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہوگا؟ ہمارے ہاں یہاں 3 بجے 4 بجے جب فاقہ شکنی کی جاتی ہے، پلیٹوں کی تقسیم پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. جانتے ہو یہ کون سا وقت ہے؟ جب اہل بیت کے خیام جلائے جا رہے تھے.
شرم کی بات نہیں ہے کہ کربلا میں وہ لوٹا ہوا قافلہ میدان میں ننگی لاشیں پڑی ہے، بہتا ہوا خون ہے، لاشوں سے بہہ رہا ہے، اور بے وارثوں کی طرح وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دھوپ پہ پڑی ہوئی لاشیں، گرد و غبار سے اٹی ہوئی لاشیں، اور خانوادہ رسول کے معظم و مکرم خاندان کے گھروں پہ حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اہل بیت پہ قیامت کا منظر ہے، اور ہم اسی غم کو مناتے ہوئے اس وقت پلیٹوں پہ جھگڑا کر رہے ہیں، کھانے میں نقص نکال رہے ہیں کہ اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کا ذائقہ وہ ہے۔ میں نے کتنے عزاداروں سے شخصاً مل کے کہا ہے کہ یار کم از کم عاشورہ کی رات، عاشورہ کے دن تو یہ چرغے نہ اڑائیں، قورمے نہ کھائیں۔ ویسے کربلا کا ایک ادب یہ ہے کہ جو وہاں زیارت کے لیے جائے، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو، کربلا کی حدود کے اندر گوشت نہ کھائے۔ میں 2-3 دفعہ وہاں حاضر ہوا ہوں، اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ دیکھا ہے زائرین وہاں بھی مچھلی کھانے پہ مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں چرغا بڑا اچھا ہے۔ یار خدا را شرم کرو، ساری زندگی چرغے کھاتے رہے ہو، ساری زندگی جو ہے وہ اچھے کھانے کھاتے رہے ہو، جہاں پر رسول کا گھر اجڑ گیا ہے اس جگہ پہنچ کے تو یہ مقابلے نہ کرو، اس جگہ پہنچ کے تو اپنے پیٹ کی اتنی فکر نہ کرو۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، یہ کربلا کا جو میدان ہے، اب وہاں گھر بنا لیے لوگوں نے، بازار بن گئے، جن مولویوں پہ آپ تبرے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دین کی فضیلت اسی میں ہے کہ مولویوں سے نفرت کی جائے۔ انہی علماء کی محنت سے کربلا کے حرم میں طہارت خانہ نہیں بننے دیا گیا، اس لیے کہ یہ ساری وہ مٹی ہے جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں کس کس جگہ پہ رسول کے خاندان کا خون اس مٹی میں ملا ہے۔ ہوٹل بن گئے ہیں، لیٹرینیں بن گئی ہے۔ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت جب کربلا میں زیارت کے لیے حاضر ہوتی تھی، 4 فرسخ کربلا سے دور جاتے تھے طہارت کرنے کے لیے۔ یہ ہے احترام اس خاک کا، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ کس کس جگہ پہ اہل بیت کا خون اس مٹی میں ملا ہے۔ ہمارے لیے کوئی اہمیت والا کام ہی نہیں ہے۔ عربوں کے لیے تو خیر ان کا مزاج ہی ایسا ہے، ہمارے لیے وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ حرم میں بیٹھ کے لطیفہ گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو آپ خوش ہوتے تھے یہ کافی نہیں تھا ان کی ناراضگی کے لیے، وہاں کربلا میں جا کے یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ خدا رہا اپنے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ نے اگر زندگی میں موقع دیا ہے تو اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کربلا والوں کا تذکرہ کسی محفل میں سنتے ہو تو غم منانے کا ایک اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم کربلا کے ترازو پہ اپنے اعمال کو تولیں، کہ ہم کتنی روشنی کربلا کی لے کے اٹھ رہے ہیں اس محفل سے۔ صرف تذکرے کرنا تو غیر مسلم بھی ان کے تذکرے کرتا ہے، ہندو شاعر، دوسرے مذاہب کے لوگ، عیسائی، کوئی ہے جو کربلا کی عظمت کا انکار کرے؟ اور سید الشہداء صلوات اللہ علیہ
کی عظمت کا سورج تو وہاں بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے جہاں کوئی توحید کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن صرف تذکرے کافی نہیں ہے، ان کی معرفت کے ساتھ تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص کربلا کی غلامی کا دم بھرتا ہے اور ظلم اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ پس شخص نہیں ہو سکتا۔ کربلا نے یہی سکھایا ہے کہ طاقت سے مرعوب نہیں ہونا۔ کربلا نے صحیح ہمیں سکھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لہذا خدا را ان چیزوں پہ بھی توجہ فرمائیں تاکہ کربلا کی روح کے نزدیک تر ہو جائیں اور اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہم السلام